اظہار انزائی صاحب، ہمارے جو ہیڈ پالیسی ہیں سونی جواری کے، یاسر، جتنے بھی سیکٹری حضرات ادھر ہیں اور حاضرین محفل، السلام علیکم۔ آج پالیسی لیول پہ ڈائیلاگ ہے کلائمیٹ چینج کے اوپر۔ جو حالیہ کچھ سالوں میں موسم تبدیل ہو رہا ہے، جو گلوبل وارمنگ کا ایک لفظ ہم اکثر سنتے آ رہے ہیں، اس کا جو بنیادی مفہوم ہے کہ ٹمپریچر دنیا کا بڑھ رہا ہے، علاقے ڈیزرٹ ہے، اب ایک ریگستان ہے، وہاں پہ آپ کو ٹمپریچر کا پتہ ہوگا 50 ڈگری سینٹی گریڈ تو نارملی ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے خطے ہیں جو رہتے ہی برف کی ایک چادر کے نیچے 6 یا 8 مہینے کا وہ سارا ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جتنی بھی ماؤنٹین کمیونٹیز ہیں وہ اس دنیا کا واٹر ٹاور ہوتی ہیں کہ پوری آبادی جو انسانی آبادی جو میدانوں میں آباد ہے 95 یا 98%، وہ جو پانی پینے کا یا ایگریکلچر کا ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے ماؤنٹین کمیونٹیز کے، جو ماؤنٹین کمیونٹیز کو واٹر ٹاور بھی کہتے ہیں دنیا کا، ان کے اوپر ان کا انحصار ہے۔ اور ایگریکلچر کے بغیر تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ ہم رہ سکیں۔ تو اب ہم نے بیٹھ کے ایک تو، اور ہمارا جو خطہ ہے ماؤنٹین کمیونٹیز میں، گلگت بلتستان سب سے نمایاں، سب سے منفرد ہے، اور سب سے خطرناک جو چیلنجز ہیں وہ ہمارے پاس ہیں۔ پاکستان دنیا کے پہلے 10 ممالک میں ہے جو ماحولیاتی تبدیلی کا شکار ہے، اور اس سے جو ڈیزاسٹر ہو رہا ہے، جو نقصانات ہیں، جس کا سب سے خطرناک اور ہولناک اثرات جس ملک کے اوپر ہیں، وہ پچھلے 10-15 سالوں سے ٹاپ 10 پر ہے پاکستان۔ اور پاکستان کی کنٹریبیوشن جو کاربن پروڈیوسنگ کنٹریز میں ہے، یا جو گلوبل وارمنگ میں جس ملک کی جو کنٹریبیوشن ہے، اس میں 1% بھی نہیں ہے پاکستان کی، اور پاکستان کنٹینیوسلی نمبر 10 پر ہے۔ اور پاکستان کے اندر جس خطے کا سب سے زیادہ ٹمپریچر انکریز ہو رہا ہے وہ جی بی ہے، ریسٹ آف دا کنٹری جو باقی ملک کے جو دیگر خطے ہیں اس سے ہم 3 گنا زیادہ ہمارا ٹمپریچر بڑھ رہا ہے، جو جی بی کا جو عمومی جو ٹمپریچر ہے۔ اب آپ بتائیں کہ ایک مجھے جو اپنے گاؤں کا مجھے یاد ہے کہ ایک ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ جب 8 فیٹ برف ہوتی تھی، آج 1 سے 1.5 فیٹ برف پہ آیا ہے، دریاؤں کا پانی کم ہو چکا ہوا ہے، ہمارے جنگلات ختم ہو گئے۔ پھر اس کے بعد کچھ ہمارے چیلنجز ہیں جو کہ ایکسٹرا کنٹریبیوٹ کریں کہ ہم نیشنل گرڈ میں نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے ایک چھوٹا سا ایک بجٹ ہے 10 ارب 12 ارب کا، جس پر ہم نے کے پی کے برابر کے ایک رقبے میں بجلی پیدا کرنی، اور ہمیں آج تک نہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کو شاید اس چیز کا ادراک تھا کہ بجلی پیدا کرنا ایک الگ سبجیکٹ ہے، اور ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن اس سے بھی اہم ہے۔ اس وقت ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن جو ہم سسٹم لے کے بیٹھے ہیں 80% لاسز ہے، یعنی اگر ہم 100 میگا واٹ کی بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں تو 20 میگا واٹ ہم صارف کو دے پا رہے ہیں، یا وہ یوٹیلائز ہو رہی ہے، یا اس کا بل ہمیں نہیں آ رہا ہے۔ تو اب 10 ارب پہ ہم یہ تو نہیں کر سکتے، تو بجلی ہم پروڈیوس نہیں کر پا رہے ہیں، نیشنل گرڈ میں ہم نہیں ہیں، بجلی ہم پروڈیوس نہیں کر پا رہے ہیں، تو لوگ کیا کریں گے؟ لوگ لازمی بات ہے درخت کاٹیں گے، کیونکہ انسان کو جو سب سے اہم چیز ہے وہ اس نے زندہ رہنا ہے۔ اب ہم کوئی بھی پالیسی، کوئی بھی قانون بنائیں، وہ قانون اس کی زندہ رہنے میں، اس کے سردیوں میں اس نے اپنے آپ کو گزارا کس طریقے سے چلانا ہے، اس میں رکاوٹ ہوگا، وہ قانون بھی ناکام ہے، وہ پالیسی بھی ناکام ہے۔
ہم نے ٹرافی ہنٹنگ کی ایک پالیسی لائی، اظہار انزائی اس کو میرے خیال میں آج سے 20 سے 25 سال ہیڈ کر کے ہے، وہ آئیڈیا کو انہوں نے جنریٹ کیا۔ وہ آئیڈیا کیا تھا کہ ایک جانور ہوگا، اس کا ایک بندہ آئے گا شکار کرنے، وہ پیسے دے گا اور وہ پیسے گاؤں والوں کو ملیں گے اور گاؤں والے پروٹیکٹ کریں گے۔ تو اس وقت کے جو سرکاری لوگ تھے یا سیاسی لوگ تھے وہ ہنسے، کہ یار یہ کیسی پالیسی ہے، وہ اب جو جانور ہوگا وہ کس گاؤں کا ہوگا؟ وہ کہ تمہارا جو درخت ہے وہ تو چلو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس گاؤں کا ہے، اب جانور کے اوپر کون مار کرے گا؟ مطلب یہ تو انتہائی ایک مشکل کانسیپٹ تھا، لیکن وہ کانسیپٹ امپلیمنٹ ہوا کچھ کمیونٹیز میں۔ آج میرے خیال میں کچھ کمیونٹیز جن کو میں جانتا ہوں وہ سب سے بڑے روزگار کمانے والی کمیونٹیز ہیں ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف۔ تو یہ ایک پالیسی آئی جس سے ہم نے اپنی جنگلی حیات کو پروٹیکٹ کیا۔ تو ہم میں بھی جب پالیسی کی ہماری بات ہوگی تو ہمیں یہاں کے جو پہاڑوں میں رہنے والے لوگوں کی زندگی کی جو ضرورت ہے بنیادی، اس کو ہم نے سب سے پہلے مد نظر رکھنا ہوگا۔ پھر ہمارے چیلنجز کیا ہیں اس کو نظر میں رکھنا ہوگا، اور پھر ایک ایسا سسٹم ہمیں اڈاپٹ کرنا پڑے گا، سامنے لانی پڑے گی جو کہ سسٹینیبل ہو، جو ہمارے جو اس پورے نظام کو پروٹیکٹ کرے۔ اب آنے والے دنوں میں فوڈ سیکیورٹی ہمارا ایک بہت بڑا ایشو ہونا ہے۔ ماؤنٹین کمیونٹیز کی ہماری ایک اپنی الگ ایک ایگریکلچر ہے، الگ ہمارا ایک ایکو سسٹم ہے، ہمارا ایگریکلچر بھی ڈیفرنٹ ہے، اور ہم اس کے اوپر سروائیو کر سکتے ہیں۔ اور جب ہم کلائمیٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم کلائمیٹ سے افیکٹ جو آ رہا ہے وہ پورے ایکو سسٹم کی بات کرتے ہیں، جس میں ایگریکلچر ہمارا ایک بنیادی کمپوننٹ ہے۔ تو میں اسپیشلی مبارکباد دوں گا راجہ زکریا صاحب کو اور ان کے سیکرٹری فیصل صاحب کو اور ای پی اے کی ٹیم کو۔ شگری صاحب مجھے نظر نہیں آ رہے، ہاں انہوں نے ایک دفعہ میرے سے ڈانٹ کھائی ماسٹر پلاننگ میں، کیونکہ ماسٹر پلاننگ ان کا سبجیکٹ نہیں تھا، کلائمیٹ ان کا سبجیکٹ تھا۔ تو کلائمیٹ میں ماشاءاللہ شگری صاحب اچھا کام کر رہے ہیں کہ پہلی دفعہ ہم ایک پالیسی بنانے میں کی طرف ہیں، اور ہمیں سب سے زیادہ سنجیدہ ہونا پڑے گا کہ دیکھیں ہمارے پاس بجلی نیشنل گریڈ میں نہیں ہے، ایگریکلچر ہمارے پاس نہیں ہے، جیسے گندم اگر ہمیں 16 سے 20 لاکھ بوریاں چاہیے تو ہم شاید 1 لاکھ بوری بھی پروڈیوس نہیں کر رہے۔ سبزیاں ہم باہر ڈپینڈنٹ ہیں، فروٹ 70% ہم ضائع کر رہے ہیں، پانی جو انڈس ریور کا میرے خیال میں اظہار صاحب بتائیں گے، یہ 40 to 50% میرے خیال میں انڈس کا ہمارا کنٹریبیوٹ ہو رہا ہے، فگرز 74 بھی کہہ رہے ہیں، میرے خیال میں پورا کنٹری کا شاید 40 ہے، لیکن اگر 70 بھی ہے تو شاید صرف انڈس ریور کا ہوگا۔ پانی ہمارے پاس ہر گلی محلے میں، مطلب ہر ایک گاؤں کا اپنا اپنا ایک نالا، ندی نالا جہاں سے پانی ہے، جہاں سے بجلی بھی پیدا ہو سکتی ہے، جہاں پہ ایگریکلچر بھی ہے۔ جی کتنی ہماری رینج لینڈز ہیں جہاں پر لفٹ ایریگیشن سے ہم ایک مطلب کرشمے اور معجزات کا ایک بڑا ایک نمونہ ہو سکتا ہے۔ پھر فارسٹ ہمارے کس حساب سے کٹ رہے ہیں، چیلنجز ہمارے کیا ہیں، تو یہ سارا انشاءاللہ ہوتا ہے، اور یہ سب ہمارا کلائمیٹ کا افیکٹ آ رہا ہے، اور ہمیں آنے والے جو چیلنجز ہیں، جو ٹائم آ رہا ہے، اس کے اوپر ہمیں اپنی تیاریاں کرنی پڑیں گی اور زیادہ شدت سے، کیونکہ ہم بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے۔ پھر اس کا جو ڈیزاسٹر آ رہا ہے، فلیش فلڈز کہتے ہیں، اور مجھے اکثر مشکل پیش آتی ہے جب میں کسی فورم میں ہوتا ہوں سیلاب کا، تو میں سب سے پہلے کہتا ہوں کہ ہمارا جو سیلاب ہے وہ سیلاب نہیں ہے جو ملک کے دیگر خطوں میں یا شہروں میں ہے۔ ہمارا سیلاب کا کانسیپٹ ہی ڈیفرنٹ ہے۔ ہمارے یہاں پہ جو دریا کا پانی زیادہ ہو کے مڑ نہیں جاتا،
کوئی ڈیم اوور فلو نہیں ہو گیا, کوئی جھیل برسٹ نہیں ہوگی. ہمارا جو پانی یا جو سیلاب جس کو ہم کہتے ہیں وہ پہاڑ کے ایک ایسے جگہ سے آتا ہے جہاں پہ نہ پانی ہوتا ہے نہ جھیل ہوتی, وہ کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے, فلیش فلڈ ہم اس کو کہتے ہیں, لوکل زبان میں ہم اس کو شنام میں موس کہتے ہیں. ایک ڈیزاسٹر ہے پورا, جس کے پاس ہمارے پاس وہ کیپیسٹی بھی نہیں ہے کہ اس کو ہم کیسے روکیں. آپ کا جب سیلاب مطلب دیگر خطوں میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہریں بنانی چاہیے, جھیلوں کے لیے مطلب ایک بڑا سا اس میں کھدائی کر کے جب بارش کا پانی ہے پانی سیف ہوگا. وہاں تو کہتے ہیں سیلاب آیا اور سیلاب اگر ضائع ہو گیا, پانی اسی طرح سمندر میں گیا, کہتے ہیں $6 بلین کا سیلاب ضائع ہو گیا. ہم اس کو کیسے روکیں؟ بولڈرز ہیں یہاں پہ تو پانی بھی نہیں ہے. تو ہمارے وہ چیلنجز بھی ڈفرینٹ ہیں. اور پھر جہاں فلڈ آتا ہے وہاں پہ ہم ایگریکلچر بھی نہیں کر سکتے. لیکن ایک چیز ہے کہ گلگت بلتستان میں جو حکومت میں سمجھتا ہوں کہ 2009 سے سٹارٹ ہوئی ہے, ایکچوئل جو لیڈرشپ آئی ہے 2009 سے آنورڈس, اور پہلا جو سال تھا وہ ہمارے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ کس طرح کا ایکٹ کرنا تھا. شاید پولیٹیکل ہماری جو لیڈرشپ تھی ان کو بھی نہیں, پہلا صوبہ تھا. سیکنڈ ٹرم آ گئی جس میں ایک اور حکومت آئی, تھوڑی میچورٹی ہو گئی, اب تھرڈ ٹرم میں ہم ہیں. تو ہماری کوئی اتنی بڑی ہسٹری نہیں ہے کہ اپنے چیلنجز سے نپٹنے کی, اور قوم میں ہماری وہ ابھی اس وقت ہم اس طرح کی میچورٹی پہ نہیں ہیں. لیکن میں جو جہاں تک دیکھ رہا ہوں کہ ہم بہت تیزی سے دیگر خطوں کی طرح, جب میں AJK میں جاتا ہوں تو وہاں پہ بہت ایک میچور پولیٹیکل لیڈرشپ اور میچور کمیونٹی ہے. ہماری طرف ہم ابھی تک جو میں کہتا ہوں اکثر, آج بھی میں کہوں گا کہ جعلی قوم پرستی اور جعلی فرقہ پرستی جس نے ہمارا بہت عرصے تک رستہ روکا ہوا کہ ہم کوئی بھی پالیسی جو ہمارے لیے بہتر ہو ہم اڈاپٹ کریں اور اس کے اوپر چلیں. کشمیر میں یہ چیزیں جو آپ کے پالیسی لیول پہ, وہ کبھی اس چیز کو آ کے وہ روکنے کی رستہ روکنے کی کوشش نہیں کرتے. ہمارے کئی جگہوں پر ڈپارٹمنٹس تک نہیں بنے, جیسے کہ کلائمیٹ کا ایک نیشنل لیول پہ کلائمیٹ کا ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے, کلائمیٹ منسٹری الگ. لیکن GB کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے کلائمیٹ کی منسٹری ہونی چاہیے تھی. اور یہ میں نے تقریباً 4 سے 5 مہینے پہلے میں نے ڈائریکٹیوز دیا تھا کہ ہم کلائمیٹ کی منسٹری الگ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ CS صاحب کو میں نے ہفتہ 10 دن پہلے بھی بتایا ہوا, تو وہ میری طرف سمری آ رہی. تو ہم کلائمیٹ کی نئی منسٹری بنائیں گے جس میں یہ پالیسی بھی ہماری انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف اڈاپٹ ہوگی بلکہ نئے ہم رستے ایجاد کریں گے. جو ہمارے چیلنجز آ رہے ہیں کہ ہمارے چیلنجز بھی ڈفرینٹ ہیں اور ہمارے طریقے بھی ڈفرینٹ ہونے چاہیے. ایک جو چیز میں نے اکثر دیکھی تھی کہ ہم کاپی پیسٹ کرتے ہیں پنجاب کو یا سندھ کو, ہم کہتے ہیں وہ کلائمیٹ کی منسٹری ادھر انہوں نے کیا کیا, اس کو تھوڑا بہت کانٹ چھانٹ کے برابر کر کے لے کے. یہ بالکل ہم نے نہیں کرنا. ہمارے چیلنجز بھی ڈفرینٹ ہیں تو ہمارے سلوشنز بھی ڈفرینٹ ہوں گے. آپ کسی اور خطے کا سلوشن لا کے GB کے اندر فٹ کریں گے, وہ کمپلیٹ فیلئر ہوگا. اور لوکل وزڈم کے ساتھ, جس میں بہت زیادہ پر امید ہوں کہ ہماری جو سونی جواری کی ٹیم ہے, پہلا ہمارا پالیسی یونٹ بن رہا ہے اور انشاءاللہ اس پہ اب ہم یاسر کام بھی کر رہا ہے. ایکٹ لے کے آئیں گے, اس کو پروٹیکٹ کریں گے تاکہ ایک لوکل وزڈم کے اوپر ہماری جتنی بھی پالیسیز بن رہی ہیں, جس میں ہمارا سب سے پہلے لوکل گورنمنٹ ایکٹ آ رہا ہے, اور وہ بھی آپ کا ایکو سسٹم کو پروٹیکٹ کرنے کا ایک میکینزم پورا لے کے آئے گا جو ہمارا لوکل گورنمنٹ ایکٹ آ رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں ایز اے ٹیم گلگت بلتستان کے جتنے بھی لوگ ہیں اس کے اوپر ہم کام کریں گے. اس چیز کو میں کریڈٹ تو بالکل دوں گا کہ پاکستان کے اندر اس چیز کو جو جس نے ریئلائز کیا اور جس نے پوری دنیا کو ریئلائزیشن کرائی وہ عمران خان صاحب تھے, جنہوں نے پہلے ٹینیور میں KP کے اندر
بلین سونامی ٹری کا کیا، اس کے بعد 10 بلین سونامی ٹری کا پورے پاکستان میں جیسے جب پرائم منسٹر بنے، اور اس کا ایک کمپوننٹ جی بی میں چل رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیکرٹری صاحب بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں 10 بلین سونامی ٹری کے ساتھ ہمیں اپنی بھی ایک سونامی لانی پڑے گی ٹری پلانٹیشن کی، جس میں منسٹر صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. اور کافی اب میتھڈ آئے جس میں بہت کم خرچے کے اندر آپ بڑے ایریا پہ پلانٹیشن کر رہے ہیں. دیامر میں اس وقت ہمارا 90% کا جنگل ہے، استور میں جتنا جنگل تھا وہ سارا ختم ہو چکا ہے، جگلوڑ کا جنگل ختم ہو چکا ہے، آپ کا جو کارگا اور نلتر کا جو جنگل تھا وہ تقریباً ختم ہونے لگا ہے. سکردو کے جہاں پہ جنگل وہ تقریباً ختم ہونے لگا. تو آپ کو اب اس چیز کی بھی نشاندہی کرنی پڑے گی کہ یہ آپ مطلب اس کو کاؤنٹر کیسے کر رہے ہیں. اور وہ سب سے پہلی جو چیز آتی ہے وہ پلانٹیشن کے اوپر آتی ہے کہ آپ کا جو ٹمپریچر ہے، ہم جی بی کا جو ٹمپریچر روک سکتے ہیں وہ صرف ایک چیز سے روک سکتے ہیں کہ یا تو یہ کہ پورے گلیشیئرز کے اوپر ہم ایک کارپیٹ بچھا دیں، جو ممکن ہی نہیں ہے نا اس کا ہم بجٹ لا سکتے. تو ایک چیز جو ہم کر سکتے ہیں جو فلیش فلڈز کو بھی روک سکتا ہے ہمارے، اور بڑی کو تباہی اگر اس طرح کی کوئی چیز آئی تو اس کو بھی روک سکتا ہے، وہ آپ کی پلانٹیشن ہے. تو اس کے اوپر آپ لوگ کریں. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہماری اگلے 3 سال کی حکومت میں دیکھیں گے کہ اس کلائمیٹ چینج کے اوپر ہم ایگریسولی انشاءاللہ تعالیٰ کام کریں گے. بہت شکریہ.